بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافة وقنعه الله بما آتاه رواہ مسلم۔ عزیز بزرگوں، حدیث کے درس میں جو عنوان چل رہا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، وہ یہ عنوان تھا کہ بھوک برداشت کرنے اور زندگی جتنی سادہ ہوگی اس زندگی کی کتنی فضیلت ہے، وہ حدیثوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اور اللہ نے اس لاک ڈاؤن میں اس کو پریکٹیکلی سمجھا بھی دیا ہمیں کہ زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالی آسانی کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، یعنی جتنی سادہ زندگی ہوگی اتنا ٹینشن کم، پریشانی کم۔ اسی لیے آخری حدیث جو پڑھی گئی تھی وہ حدیث یہ تھی کہ صبح میں انسان اٹھا اور بدن بالکل صحیح سالم، جسم میں کوئی تکلیف نہیں، ایک دن کی اس کے پاس کھانے کا سامان تھا، تو حضور نے حدیث میں فرمایا گویا اس کے پاس تو ساری دنیا ہے۔ یعنی صبح اٹھنے کے بعد پتا ہے کہ بھائی ہاں کل کا ایک دن چل جائے گا، 2 ٹائم کا پک جائے گا، کہاں پک جائے گا، پڑا اتنا تو گھر میں، اور بدن میں کوئی بیماری کوئی عیب نہیں، کوئی پازیٹیو نہیں آیا ہے، اور سب ٹھیک ہے، ہاں بہت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو پوری دنیا مل گئی ہے، یہ مالدار ترین شخص ہے۔ اس لیے آگے کی جو حدیث میں نے یہ ابھی جو پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیے کامیاب ترین آدمی کون ہے۔ بہت مال ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ دیکھیے مال 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 کی بہت زیادہ بات آتی ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، مال کمانا اور مال کی تغودوں میں لگنا، اس کی کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، خوب کمائے، اللہ نے دیا ہو تو جتنی طاقت اتنا کمائے، لیکن اس مال کی محبت کو دل میں نہ بسائے، اس مال کی محبت کو دل میں نہ بسائے۔ اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ آتا ہے اور سرکشیاں سوجنے لگے، پھر الگ الگ طرح کی چیزیں، تو پھر اب حالات بدلے ہیں، اور جب وہ جاوے، کوئی بہت لمبی ٹوپی دے کے چلا گیا، تو اس موقع پر پھر اگر جھٹکا لگا دل میں زبردست کہ کیا ہو گیا، اب تو ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان گھر سے نکلنا چھوڑ دیتا ہے، ایک کونا پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد بالکل، تو اگر یہ ہوا ہے اس کا مطلب بہت اندر بیٹھا ہوا تھا دل میں، اس وجہ سے اس کو ایسا جھٹکا لگا ہے۔ ورنہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو لکھا ہے کہ ایک آیا، کہا کہ حضرت آپ کا وہ جہاز چلتے تھے، اتنا بڑا ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار تھا حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، سارا سامان جو آ رہا تھا باہر سے ایکسپورٹ کیا تھا وہ سب ڈوب گیا، کہا الحمدللہ۔ پھر آیا، کہا کہ نہیں وہ خبر غلط آئی تھی، اصل میں ہوا یہ کہ وہ جہاز دوسرے کا تھا، آپ کا تو صحیح سالم بالکل کنارے پہنچ گیا ہے، مال اتر رہا ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ۔ مریدین نے پوچھا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات، مال ڈوبنے کی خبر آئی پھر الحمدللہ، مال صحیح سالم آ گیا، اس پر تو سمجھ میں آتی کہ ہاں الحمدللہ کہا کہ میں نے دونوں مرتبہ الحمدللہ اس لیے کہا کہ میرے دل میں کہیں کوئی کسی قسم کی تبدیلی تو نہیں آ گئی، مال جب جانے کی خبر آئی تو میں نے دل کی طرف میں متوجہ ہوا کہ کہا دل تو کیسا ہے، اطمینان ہے کہ ورنہ اس کا جھٹکا لگا ہے، کہا کہ بہت اطمینان، کہا الحمدللہ، پھر کوئی زندگی دی اللہ نے، ہاتھ پیر دیے صحیح سالم، پھر کما لیں گے۔ اور پھر جب آیا تو پھر دل کی طرف کہ اب آیا تو اس کی کوئی ہرس پیدا ہوئی ہے کہ کچھ آیا ہے، اب کچھ اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، کہا دیکھا تو وہاں کچھ فرق نہیں پڑا، زیادہ کچھ بھی فرق نہیں پڑا، کہا پھر بھی فرمایا الحمدللہ۔ تو
اصل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اسی لیے دیکھیں اگر مال بری چیز ہوتا تو قرآن کبھی بھی اس کو خیر نہیں کہتا. قرآن نے مال کو خیر کہا ہے. خیر خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا، بھلائی. اور کہیں مال کو فضل کہا ہے. فضل اللہ کا فضل، سمجھے نا کیا وہ اللہ کا فضل ہے. تو مال کو کہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر یہ بری چیز ہوتا تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا. بری اس معنی کر کے کہ یہ اگر اندر بیٹھ گیا ہے تو پھر یہ غلط چیز ہے. اس لیے دیکھیے حضور نے کامیاب آدمی کس کو کہا ہے. یہ آج کی جو روایت پڑھی ہے حضور نے فرمایا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی. میں ایک بات ایک بیچ میں یہ بھی ذکر کروں. دیکھیے یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے ایک قرآن کی تفسیر کا سلسلہ اور دوسرا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھنے کا سلسلہ، یہ بہت مبارک سلسلہ ہے. اس لیے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی سوال کر لے بھائی حدیث کس کو کہتے ہیں، اتنے وقت سے ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی سوال کرے بھائی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، یعنی کسی کام کو حضور نے کہا ہو کہ یہ کرو یہ مت کرو، وہ حدیث. یا حضور نے خود کر کے بتایا، کہا نہیں، نماز پڑھ کے بتا دی، صدقہ دے کے بتا دیا، کوئی عام حج کر کے بتا دیا، تو یہ حضور کا کرنا ایک حدیث ہو گئی. یا حضور کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو، کسی صحابی نے کیا ہو، کسی اور صحابی نے کیا ہو اور اس پر حضور نے انکار نہیں کیا ہو، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث. تو اب یہ جو ساری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یا صحابی یہ کر رہے تھے، یہ صحابی نے عمل کیا اور حضور کے سامنے، تو یہ تمام چیزیں حدیث ہوتی ہے. حدیث. اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ نے جس دین کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، دین اسلام کے ساتھ، اتنی مضبوط سندوں کے ساتھ ہمارے تک یہ دین پہنچا ہے کہ یہ صرف کسی کہانیاں نہیں ہے. اپنے دین پر بہت اعتماد ہمیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے، حضرت مولانا الیاس صاحب گھمن ادام اللہ غفوزم العالیہ حضرت بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے کبھی اگر ہم سے کوئی دین اسلام کے متعلق سوال کرے، کوئی بھی ایسا سوال جو دین کے متعلق قرآن پر سوال کر رہا ہے، کوئی حدیث پر سوال کر رہا ہے، تو گھبرانا نہیں. اگر ہمیں جواب نہیں آتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں آیا اس کا جواب، میں تو لاجواب ہو گیا، اتنے سارے مجموعوں میں مجھے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو میں گھبرانا نہیں. اس کا جواب موجود ہے لیکن ہمیں نہیں آیا ہے. اس لیے بعض مرتبہ بعض علماء کرام جب مجمع میں بیان کرتے ہیں عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تو بہت نیچے اتر کر بات کو سمجھاتے ہیں. اور بعض مرتبہ جب بات سمجھاتی ہے تو پورے مجمع کے اوپر سے جاتی ہے، ایسی ایسی دلیلیں آتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑی مولانا کیا کہہ کے گئے. وہ یہ کہہ کے گئے کہ دلیلیں سب ہے، چاہے آپ کو سمجھ نہیں پڑی، لیکن اگر کبھی ہو بات، اگر معاملہ ہو تو آپ فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس یہ اس سوال کے جواب کی کوئی دلیل نہیں ہے، ساری دلیلیں موجود ہیں. اس لیے آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں. کبھی بات اگر گاڑی ہو جاوے، سمجھ میں نہ آوے تو سمجھ لینا کہ ہاں یہ اسلام کے متعلق کوئی دلیل ہے. تو الغرض یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے اتنی پکی سندوں کے ساتھ پہنچا ہے، اتنی پکی، جیسے بعض مذاہب دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں وہ صرف قصے کہانیوں کے اوپر ہے جن کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. مثال کے طور پر بائبل جو ہے اس کو ہی اٹھا کر دیکھ لیے، جیسے یہ بائبل کے متعلق کہ اتنی ساری غلط باتیں اس میں داخل ہو گئی ہے، بلکہ اس کی صحیح سند کے متعلق کلام ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری بائبلیں لکھی گئی تھی. لیکن حدیث ہم تک جو پہنچی ہے کہ اس حدیث کو جب آج پڑھانے والا کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی سند اور جتنے واسطوں سے پہنچے گی کہ یہ حضور نے بیان فرمائی، ان سے صحابی نے لی اور صحابی نے اپنے شاگردوں کو بیان کی، ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو بیان کی. کچھ حدیثیں ایسی تھی کہ جو بہت سارے صحابہ کو یاد تھی
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو ایک ہی حدیث یہ صحابی کو بھی یاد ہے، ایک ہی حدیث فلاں صحابی کو بھی یاد ہے، وہ حدیث ان کو بھی یاد ہے، پھر ان کے شاگردوں میں بھی یہ چیز ہوتی رہی بعد میں بھی کہ بھئی انہوں نے بہت سارا پھیلاؤ ہو گیا وہ حدیثوں کے مطابق۔ بعض حدیثیں ایسی ہے کہ حضور نے اکیلے میں ایک صحابی کو بیان فرمائی، ان کے بعد وہ شاگردوں کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ تو وہ جتنے بھی واسطے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے بہت پکے واسطوں کے ساتھ پہنچی ہے۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین پر ہمیں بھرپور اعتماد اور یوں سمجھ لیے بالکل پختہ بھروسہ، کبھی کوئی سوال ہو تو گھبرائے نہیں، کیسا بھی سوال ہو دین اسلام پر، لیکن ہر سوال کا جواب ہے۔ تو خیر یہ حدیث کے سلسلے میں یہ بات میں نے مختصراً ذکر کی۔ حدیث یہ پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے بقدر روزی مل گئی اور پھر جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر قناعت اور صبر سے کام لیتا ہے تو وہ کامیاب ترین آدمی ہے۔ دو باتیں حضور نے کیا فرمایا، کامیابی کی دو باتیں، ایک تو اسلام مل گیا، الحمدللہ اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں تو اسلام دے دیا ہے، تو اس پر اللہ کا جتنا شکر بجا لائے اور جتنی یوں سمجھ لیجیے صلاۃ الشکر، شکرانے کی نماز ہم پڑھ لے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ ماں کی گود میں موروثی اسلام، پیڑھی در پیڑھی اسلام کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اس دور میں اسلام کو قبول کرنے والے بہت قبول کر رہے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر، لیکن اس کے بعد جو فیملی تعلق والے، ملنے جلنے والے اور بہت سارا عملہ جب متنفر ہوتا ہے اور وہ جس طریقے سے ان کو پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں اسلام لے آیا، میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ننگے کر کے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ماں نے کہہ دیا بیٹا اگر تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گی۔ حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت خباب، حضرت عمار، ان کے واقعات پڑھے اسلام کے متعلق کتنے زبردست ہیں۔ تو اللہ نے یہ دین اسلام ہمیں دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک امید انسان کی یہ بنی ہوئی ہے کہ اللہ کچھ نہیں، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد تو ایک جنت ہے، اس لیے کہ قرآن اس کے متعلق کہہ رہا ہے، حدیث اس کے متعلق کہہ رہی ایمان کے متعلق، تو اس پر اس ایمان کو بچانے کی فکر بھی کرتے رہیں، ورنہ حدیث میں پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا، یہ زمانہ صبح میں انسان اٹھے گا مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، زبان سے ایسے جملے باتیں ایسی چیزیں نکالے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال دے گا۔ تو الغرض اللہ نے اسلام دیا ہے، اس کی قدر کرے، ایمان کی قدر کرے۔ سب سے پہلی چیز جس کو ایمان مل گیا، اسلام لیا ہے، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، ضرورت کے بقدر روزی مل گئی بس، تو یہ کامیاب ترین آدمی ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ فرمایا، حالانکہ کامیابی تو یہ دو چیزوں میں سمٹ گئی تھی، ضرورت کے بقدر روزی ملی اور دوسری چیز اسلام لے آیا، یہ دو چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے، لیکن آگے ایک اور جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا بہت پیارا، یہ ہم سب کی ترجمانی کر رہا ہے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو ملا ہے اس پر بھی صبر ہو جاتا ہے، ہائے ہائے نہیں ہو رہی ہے اس کو بہت زیادہ، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں فلاں بھی کر لوں، یہ بھی چیز حاصل ہو جاوے، یہ کاروبار بھی کر کے دیکھ لوں، فلاں چیز بھی کر لوں، یہاں سے بھی مل جاوے وہاں سے بھی مل جاوے، جتنا ملا ہے اس پر انسان کو صبر ہو گیا کہ اللہ بے حد احسان ہے، ورنہ بعض مرتبہ انسان کی ضرورت کے بقدر پورا ہو رہا ہے پھر بھی زبان سے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی، اب پوچھے کیسا ہے، ہاں ٹھنڈا ہے چل رہا ہے، ارے شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کھانا کھلا دیا، چھت دے دی، اور اسی طریقے سے بدن میں تندرستی دے دی، 2 وقت کی روٹی آپ کے گھر میں موجود ہے، اس پر شکر ادا کریے، ورنہ اس کے بعد ہی کی اگلی آیت آ رہی ہے کہ حضور کے گھرانے کی راتیں اور اصحاب صفہ کی بھوک کی حالتیں کتنی زبردست ہوا کرتی تھی۔ یہ جو زمانہ گزرا ہے شاید ہم میں سو کو تو بہت سو کو پتہ نہیں چلا ہوگا، یا کسی کو پتہ چلا ہو تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کی کیفیات ہر ایک کی حالات کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔
تو لیکن وہ لوگ جن کے پاس کھانا مکمل نہیں پہنچا، ایسی بہت ساری کارگزاریاں ہیں کہ باقاعدہ کئی دن گزر گئے، فاقے کی حالت کے اندر انہوں نے زندگیاں گزاری، ساری گھریلو اشیاء، گھریلو چیزیں ساری کی ساری ختم ہو گئی. صرف مسلمانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، برادران وطن ہو، دنیا ہندوستان کی بہت ساری رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں، بہت ساروں کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے. بعض ایسے واقعات بھی ہے کہ بھوک کی وجہ سے ان کی جانیں تک چلی گئی. تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، اللہ نعمت کو بڑھائیں گے. اس لیے قرآن میں شکر گزاری کے پر اللہ نے نعمت کو بڑھانے کا وعدہ کیا. جس بندے کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہو، اللہ کا احسان ہے، اللہ تیرا بہت احسان ہے، اللہ شکر ہے. کبھی کبھی صلاۃ و شکر بھی پڑھ لیتا ہے کہ صرف اس لیے کہ بس اللہ شکرانے کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، کوئی دوسرا، بس اللہ آپ نے مال، اولاد، مکان، ساری چیزیں تو اللہ آپ نے دے دی ہے، بس اس پر میں شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے اس کی برکت سے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ جس کو روزی مل گئی ضرورت کے بغیر ایمان لے آیا تو یہ کامیاب ہے. لیکن جتنی ملی ہے اس پر انسان کو قناعت بھی ہو گئی ہو اور صبر بھی ہو گیا ہو کہ اللہ جتنی آپ نے دی ہے وہ اس پر ہمیں صبر ہے، ہمیں اطمینان ہے، ہمیں سکون ہے. ورنہ انسان کی ضرورت تو ایسی ہے کہ وہ کبھی خواہشات، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، خواہشات، ہرس جس کو ہم کہتے ہیں، لالچ، زیادہ کی چاہ، کہ وہ تو کبھی ختم ہی نہیں. اور اس کو حدیث میں حضور نے یوں بیان فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ورنہ انسان کے پیٹ کو دوسری کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اتنا مل جاوے کہ ایک پورا خالی میدان بھر کے انسان کو مل جاوے، پھر بھی وہ تمنا کرے گا کہ بس تھوڑا ایک اور سیٹ ہو جاوے، پھر تو بس اللہ اللہ. وہ ہو گیا، بیٹوں تک تو ہو گیا، پوتوں کا تھوڑا ہو جاوے، ان کا بیاہ دیکھ لو اور اس کے بعد ان کا سیٹ ہو جاوے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ایک انسان کی ایک حرص ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جتنا دیا اس پر انسان کو صبر ہو گیا، اس پر قناعت ہو گئی. یہ بہت بڑی صفت ہے قناعت والی. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر دوسرے رکوع میں اللہ نے نیک مرد اور نیک عورتوں کی 10 صفتیں بیان فرمائی ہیں. وہاں پر ایک صفت یہ ہے کہ ان کو قناعت نصیب ہو جاوے، جو ملا ہے اس پر بس اللہ شکر ہے، آپ کا بےحد احسان ہے. اس لیے دیکھیے یہ عادت ڈالنی پڑے گی، آئے گی نہیں لیکن یہ ڈالنی پڑے گی. کھانا کھاتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم کرنے والے بنے. اور اللہ سے مانگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. حضور نے یہ طواف میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور حضور نے جس طریقے سے ربنا آتینا بھی پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ دعا بھی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود آخری کونا جہاں ہوتا ہے یہ دعا وہاں پر بھی پڑھی جاتی ہے. تو الغرض یہ دعا میں بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ جو دیا ہے اس پر قناعت دے دیجیے. دوسری چیز کیا مانگ رہا ہے؟ برکت کی دعا مانگ رہا ہے. برکت بھی بہت بڑی چیز ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت بہت ہو جاوے اس کو نہیں کہتے، جو ہے اس پر گزارا ہو جاتا ہے، بس اس کو کہتے ہیں برکت، کہ جو ہوتا ہے اس پر گزارا ہو جاتا ہے. تو یہ دعا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب آدمی وہ ایمان لے آیا، بقدر ضرورت روزی مل گئی، اور جو ملی اس پر اس کو قناعت ہو گئی. اگلی حدیث، وعن ابي محمد فضالة بن عبيد الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا وقنيعا. یہی بات حضور نے پھر دوسرے الفاظ میں بیان فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حضرت فضالہ بن عبید انصاری. کیسے کیسے پیارے پیارے نام آ رہے ہیں، فضالہ بن عبید، عمرو بن العاص، ابو امامہ،
عبیداللہ ابن محسن، کتنے پیارے نام آ رہے، اتنے سارے نام ہیں صحابہ کے، لیکن وہ چھوڑ کے پسند آتے تو ایسے نام آتے جن کا کوئی اچھا مطلب بھی نہیں بنتا ہے. کتنے پیارے پیارے نام ہیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آئیں جب نام لینے کے لیے کسی بھی مولانا کے پاس جائیں یا کسی بھی عالم کے پاس جائے تو کہے صحابہ کے ناموں میں سے ہمیں نام دو، نبیوں کے ناموں میں سے نام دو ہمیں. تو کتنے پیارے نام ہیں. فضالہ بن عبید الانصاری یہ رضی اللہ عنہ، وہ یہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو بقدر ضرورت روزی دے دی اور اس پر اس کو قناعت بھی ہو گئی. مطلب یہ جو آدمی بقدر ضرورت پر قناعت کر لیتا ہے بقدر ضرورت پر، تو وہ آدمی قابل ہے، وہ سکھی بھی ہو جائے گا. جو آدمی بقدر ضرورت پر قناعت کے جتنا ملا اس پر صبر، اس پر شکر اللہ کا، تو وہ آدمی یوں سمجھ لیجئے سکھی بھی ہو جائے گا. ورنہ بہت زیادہ کی چاہ کے اندر، بہت زیادہ کی طلب کے اندر پھر انسان کو خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی ہے. پھر وہ ہر وقت ٹینشن میں، پریشانی کے اندر. اسے پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت ٹینشن ہے. کہا بھئی کس چیز کا ٹینشن ہے، اتنے زیادہ مالدار ہو؟ کہا حضرت 7 میل فیکٹری تو لگ چکی ہے، 8ویں لگانی ہے، اس کا تھوڑا سر پہ ٹینشن ہے کہ بس اللہ آسان کر دے. کہاں لے کر جائے گا وہ ساری کے ساری چیزیں؟ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ 2 روایت میں نے مناسبت کی نسبت سے ذکر کر دی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت مبارک بات دی ہے ایسے شخص کو جو اسلام لے آیا اور بقدر ضرورت روزی پر اس کو قناعت نصیب ہو گئی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.